حسن مرزا صاحب، اب جیسے وفاقی وزراء کے بیانات پہ بلاول صاحب نے تنقید کی، احتجاج کو لے کر وفاقی وزراء کے بیانات کافی حد تک ہمیں لاجک سے آری نظر آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو باتیں بلاول صاحب کر رہے ہیں وہ بھی تو کہیں جذبات پہ منسلک اور صرف کیمپین کی حد تک تو نہیں ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ ریاست کو یہ سوال اٹھایا کہ طے کرنا ہے کہ ان کو قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد ان کے لیے اہم ہے. پھر کل ایک انٹرویو میں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ میری مراد ریاست سے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، تو کل ان کی مراد کس سے وہ شکوہ کر رہے تھے کہ وہ نون لیگ کے مفاد کو اہم سمجھ رہے ہیں؟ ریاست سے کیا مراد تھی کل ان کی؟ انہوں نے اس پہ وضاحت دی ہے کہ میری ریاست کشمیر کے متعلق بات تھی، وہ تو اتنی کوئی بات ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے، جو ذمہ دار ہے اس کا، الیکشن کمیشن سے ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ آزادانہ کروائے، کیونکہ حکومت تو ختم ہو گئی، وہاں پہ اب وزیر اعظم تو ہے کوئی نہیں، وہاں پہ چیف سیکرٹری ہیں، آئی جی ہیں، الیکشن کمیشن ہے، اور وہ ان کا ہے، انہی سے ہمارا مطالبہ ہے. تو وہ تو انتظامیہ، اس الیکشن کو الیکشن کمیشن یا انتظامیہ بھی کہا جا سکتا تھا حسن صاحب، انہوں نے تو ریاست کا نام لیا اور واضح بھی نہیں کیا کہ وہ کس ریاست کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس پہ خود سے وضاحت دے دی ہے، اب اس پہ میرا اور آپ کا تو بحث کرنا بنتا نہیں ہے. کیونکہ عظمہ بخاری نے، حسن صاحب میں اگر آپ اجازت دیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ خان صاحب کی طرح انہوں نے یو ٹرن لیا ہے بلاول صاحب نے. نہیں، وہ دیکھیں انہوں نے ان کی بات کا میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جب ہمارے ساتھ تھیں، شمائلہ بھی اس وقت اسمبلی میں ممبر تھیں، تو انہوں نے اس وقت میاں صاحب کے حوالے سے جو ناشائستہ اور نازیبا الفاظ کہے تھے کہ میاں صاحب را کے ایجنٹ ہیں، اور میاں صاحب کی میں حدیبیہ پیپر مل کی بھی انکوائری چاہتی ہوں، اور میرا احتساب کمیشن سے میری یہ اپیل ہے. وہ اس ٹائم بھی یہ باتیں کرتی ہوتی تھی، وہ ادھر تھی تو ادھر گالیاں دیتی تھی، ادھر ہے تو ادھر گالیاں دیں گی. ان کی جواب کا تو میں کوئی نہیں، جو میرے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی بات کا میں ضرور جواب دوں گا. وہ بیٹھے ہیں، وہ بات کریں گے، میں ان کا جواب بھی دوں گا، وہ میری گفتگو سن کے اس کا بھی جواب دیں گے. اب وہ ہے نہیں تو میں ان کے بارے میں کیا کہوں آپ سے. اب اجازت ہے تو جی آپ کر لیں، مکمل کر لیں. وہ آپ نے جو آپ کا سوال تھا، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ابھی شمائلہ کہہ رہی تھی کہ جی بی کے اندر ہم نے ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا. تو میری گزارش ہے کہ جی بی کو اس کے ساتھ آپ کیوں ملاتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں آج بھی جی بی میں دھاندلی کے، تو آپ وہ لے آئیں. آپ کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ، آپ وزیر اعلیٰ تھے وہاں کے، آپ کے سارے آفیسرز لگے ہوئے تھے. اگر آپ کے پاس ہیں تو لے آئیں، اور اگر آپ نے اعتراض نہیں کیا تو ان حالات سے جی بی کو ملانے کا تو کوئی تک نہیں بنتا. کشمیر کے اندر ہم نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے وہ میڈیا پہ بھی دکھائے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن ہمیں جب موقع دے گا یقیناً پٹیشنز میں جائیں گے. ہم ان 4 حلقوں کا جن کا ہم کہہ رہے ہیں، ہم ان کے پورے ایک پولنگ اسٹیشن کے ثبوت، ویڈیوز، وہ ساری پیش کریں گے. چلیے، آج تو کامیاب ہونے والے امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں. سے تو کوئی اس میں ہے نہیں ہے. اگر آپ کی، میں حسن صاحب شمالہ صاحبہ کی طرف یہ بات لے کے جاؤں گی. شمالہ صاحبہ، جو احتجاج کی صورتحال ہے، سب کی نظریں آپ دونوں سیاسی جماعتوں کے اوپر ہیں کہ آپ لوگ اس کے حوالے سے اس کی حساسیت کا احساس کر رہے ہیں کشمیر میں جو صورتحال ہے، کیونکہ اس پہ پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں وہ البتہ جو بھارت میں بالخصوص اس کو معاملے کو بڑا پروپیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اور ڈسٹربنگ خبریں بھی ہمیں مل رہی ہیں. آج لیکن جو بیانات ہیں وفاقی وزراء کے، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج کرنے والے ان مجاہدین کی طرح جن کو ہم نے ماضی میں تربیت دی، ملک دشمن عناصر بھی ان کو کہا، فورن فنڈڈ بھی ہم نے کہا، اب ان کو مجاہدین سے ہم تشبیہ بھی دے رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ ان بیانات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا یا ایک سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی بات چیت کی؟ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے اس احتجاج کی صورتحال پہ؟ کومل، بہت شکریہ. آپ نے جو سوال کا رخ جس پہ میں بات کرنا چاہتی تھی آپ نے وہ مجھ سے پوچھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کیمپین کرے یا میری جماعت کیمپین کرے یا پھر الیکشن کا انتخابی عمل جو ہے اس کے پروسیس کو دوسری جماعتیں فالو کریں، لیکن پروسیس ہونا چاہیے
الیکشن ہونا چاہیے, کشمیریوں کو ان کی اپنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس قیادت کا چناؤ کریں اور وہ کر لیں. اس میں جو اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے کشمیر کے امن کو خراب کرنے کے لیے بیرونی اغیار کی جو فنڈڈ اور اغیار کی جو قوتیں ہیں, بیرونی قوتیں ہیں, وہ سازش کر رہی ہیں, اور سازش کی ایک ہی وجہ ہے کہ کشمیر کو پاکستان سے الگ کر رہے ہیں. اب اگر اس دوران جب کہ اس کشمیر کے اندر ایک وار ایک کھیلی جا رہی ہے, گیم کی جا رہی ہے کہ پاکستان سے اس کو الگ کیا جائے, کبھی مہاجرین کا جو ہے ایشو کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, کبھی وہاں پہ کوئی تنازع کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی گالی گولی کی سرکار کھڑی کر دیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی جماعت وہاں پہ برسر اقتدار آئے, لیکن وہاں پہ امن اور سکون اور سلامتی ہونی چاہیے, جس کے لیے ایک مسلم لیگ نون نے بیانیہ دیا ہے اور تمام لوگوں نے اس کو فالو بھی کیا ہے. اس کی مثال آپ کو میں دیتی ہوں کہ جو مہاجرین جو ہیں وہ لوٹ لٹا کر کشمیر میں آئے تھے, جس طرح ہمارے آباء و اجداد پاکستان میں آئے تھے, تو آج وہ لوگ یہ کہتے ہیں, چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن کا حصہ نہیں بن سکتے, یہ لوگ اپنی جو مہاجرین ہیں ان کی آواز کشمیر اسمبلی میں اٹھا نہیں سکتے. یہ چند لوگوں کا ایک پروپیگنڈا تھا. آپ نے دیکھا کہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے الیکشن کا انعقاد ہوا, اور جو ایکشن کمیٹی, امن کمیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جو کشمیر کے لوگ اور جی. عوام بائیکاٹ کرے گی, آپ نے دیکھا ٹرن آؤٹ بھی بہتر رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.